السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس گھر میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے اس گھر کو فرشتے اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے انسان زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے تارے کو پہچان لیتا ہے، یعنی تارا چمکتا ہے، دمکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس گھر میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے آسمان والوں کی نظر میں چمکتا ہے، دمکتا ہے، جسے دیکھ کر فرشتے پہچان لیتے ہیں اور اپنے مجلسوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر نماز تہجد ادا کی گئی ہے۔ یہ نماز بہت اہم ہے، اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، یہ نماز بہت ہی لاڈلی اور پیاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ساری زندگی اس نماز کو پڑھنے کا رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ میری امت بھی اس نماز کا کیا کرے، اہتمام کرے، اس نماز کو پڑھنے والے ہو جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں نماز کے ان فوائد کو، اس نماز کے ان فائدوں کو جسے سننے کے بعد انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر جو ہے اس نماز کی اہمیت بیٹھے گی اور ہم لوگ شوق و ذوق کے ساتھ انشاءاللہ اس نماز کا کیا کریں گے، اہتمام کریں گے۔ تو آئیے ان فائدوں کو جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جو ہے میرے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں، اور اگر باتیں اچھی لگتی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ نماز بہت ہی محبوب ہے اور اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ نماز تہجد پسند ہے۔ اللہ سب سے زیادہ فرض نمازوں کے بعد اس نماز کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 شخص سے بہت زیادہ محبت ہے اور 3 شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جو کیا کرے، نماز تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، جو راتوں میں اٹھ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہو اور اللہ کے سامنے میں رونے اور گڑ گڑانے والا ہو۔ اور دوسری وہ قوم جو نماز کی کیا کرے، صف بندی کرے، اور تیسری وہ قوم جو کیا کرے، میدان جہاد میں جانے کے بعد صفوں کی ترتیب لگائے۔ تو 3 شخص اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے، ان میں پہلا شخص اس نماز کا اہتمام کرنے والا۔ اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نیک لوگوں کی نماز ہے، یعنی جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے نیک لوگوں کی فہرست کے اندر اس کا نام بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن نیک لوگوں کا جو حشر ہوگا، نیک لوگوں کو جو بدلہ ملے گا، یہ بدلہ اس شخص کو بھی، اس نماز کے اہتمام کرنے والے کو بھی ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نماز کے اہتمام کرنے سے ہم اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں نیک ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں میں جو ہے ان کا شمار ہونے لگتا ہے، اور نیک لوگوں کا جو حشر ہوگا نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے شخص کا بھی اسی کے ساتھ کیا ہوگا، حشر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کا محبوب انسان بن جاتا ہے۔ جو شخص اس نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس نماز کو پڑھتا ہے، تو اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کا قریبی ہو جائے تو پھر اس کی دنیا بھی آباد اور جو ہے آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نماز کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کی وجہ سے جو ہے گناہیں کیا ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ جو گناہ انسان کیے ہوا ہے وہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے کیا کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کی وجہ سے جو انسان کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق ملتی ہے۔ جو شخص اس نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ خود بخود گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو ہر نماز سے متعلق ہے، لیکن اس نماز پر عمل کرنے والا، اس نماز پر مداومت کرنے والا، اس نماز کو پڑھنے والا جو ہے بہت زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ راتوں میں اٹھ کر میں اللہ کے سامنے میں روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، پھر میں گناہوں کے
کے قریب جاؤں، اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہم نے اپنے راتوں میں جو ہے نیند کو قربان کیا، اپنے راحت اور آرام کو جو ہے قربان کیا، پھر دن میں اٹھ کر اللہ کی نافرمانی کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جس بنا پر جو ہے وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے اگر ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس نماز کا کیا کریں، اہتمام کریں۔ یہ نماز ایسی ہے کہ وہ ہمیں کیا کرے گی، برائی اور بے حیائی سے کیا کرے گی، روکے گی، اور بے حیائی سے ہمیں دور رکھے گی۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کی وجہ سے چہرے پر نور آتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، اور پھر جو ہے ایسا نور جسے لوگ دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی جو ہے کریم اور پاؤڈر سے جو ہے یہ نور اور یہ جو ہے خوبصورتی آپ کے چہرے پر نہیں آنے والی، جو اس نماز کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، خوبصورتی چہرے پر آتی ہے، اور انسانوں کے نظر میں وہ کیا ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، جس وجہ سے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس شخص سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور وہ فرشتے جو ہے دنیا میں آ کر کے لوگوں کے دلوں میں جا کر کے کیا کرتے ہیں، اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کی نظر میں بھی وہ کیا ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ اس نماز کا اہتمام کرنے والا انسان کیا ہو جاتا ہے، یعنی نورانی چہرہ والا بن جاتا ہے۔ اور بے شمار فائدے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس نماز کا اہتمام کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے، اور پورا دن جو ہے انسان کے اندر ایک طرح کی قوت کا احساس ہوتا ہے، اور پوری چاشنی اور پورے جو ہے حشاش بشاش ہو کر وہ دن گزرتا ہے۔ تو بے شمار فائدے ہیں اس نماز کے، ہمیں چاہیے کہ اس نماز کا ہم اور آپ کیا کریں، اہتمام کریں۔ اگر اہتمام نہیں کرتے ہیں تو آج سے یہ پختہ ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس نماز کا ضرور اہتمام کریں گے، اور رات کے آخری پہر میں اگر آپ اس نماز کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ اگرچہ کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن وہ فضائل اور وہ فائدے جو سو کر اٹھنے کے بعد ملتے ہیں، وہ جو ہے سونے سے پہلے اگر آپ ادا کر لیں گے تو وہ فائدے اور وہ فضائل آپ کو حاصل نہ ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ہم کیا کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اٹھ کر کیا کریں گے، تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے اور آپ جاگ نہیں پاتے ہیں، پھر بھی آپ کے نامہ اعمال میں تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ محض اگر ہم جو ہے نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تہجد کی نماز ادا کریں گے، لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے اور ہم تہجد کی نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو محض نیت کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق ہی کیا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے آج سے ہی یہ ارادہ کریں کہ جو ہے ہم اور آپ تہجد کا اہتمام کریں گے، اور جو ہے اپنی پریشانیوں کو خدا تعالیٰ کے سامنے میں پیش کریں گے، اور خدا تعالیٰ سے کیا کریں گے، مانگیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو اور ہماری مصیبتوں کو کیا کریں گے، دور کریں گے، اور ہماری زندگی کے اندر خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جو ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کیا کریں گے، ہم اور آپ دعا کریں گے۔ امت مسلمہ پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، دعائیں کریں گے۔ اور پھر جو ہے خاص طور پر جو ہے ہندوستان کے حالات، اسی طریقے سے فلسطین کے جو حالات ہیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیا کریں گے، ہم رکھیں گے، اور پھر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولادوں کے لیے کیا کریں گے، دعائیں کریں گے، اور جو ہے پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، یا اسی طریقے سے اپنے مرحوم رشتہ دار کے لیے ہم کیا کریں گے، دعائیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیا کریں گے، قبول کریں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس نماز کے بعد جو دعا بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو کیا کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ نماز تہجد کے بعد ہم جو کچھ بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں وہ عطا کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز تہجد کے بعد ہم کیا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس ناچیز کو بھی اپنے دعاؤں کا حصہ بنائیں، اس ناچیز کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر باتیں اچھی اور سچی لگی ہیں تو پھر جو ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔